بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے اور اسی مہینے کے 5 دنوں میں حج کا اہم اور عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ حج صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی حج ادا کرتا ہے تو وہ بہت سارے فضائل کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بہت ساری وعیدوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے جو 5 دن ہیں، انہی 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ بطور خاص آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں حج کے طریقے کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ حج کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ 8 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، جس کو مینا میں قیام کرنا کہتے ہیں۔ سعودی حکومت انتظامی لحاظ سے 7 ذی الحجہ کو ہی لوگوں کو مینا میں پہنچا دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ 8 ذی الحجہ کی صبح کو جاتے ہیں۔ بہرحال 8ویں ذی الحجہ، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ یہاں 5 نمازوں کو ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں ہیں جن کو مینا میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس دن کوئی دوسرا خاص عمل نہیں ہے، بس قیام یہی حج کا اس دن رکن ہے جو کہ واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ذی الحجہ یہ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 5 تاریخوں میں حج کا اہم اور عظیم ترین رکن ادا کیا جاتا ہے۔ حج صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو آدمی حج ادا کرتا ہے تو وہ بہت ساری فضیلتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے حج ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بہت ساری وعیدوں کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے بنیادی طور پر 5 دن ہیں جن میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس دن مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمازوں کی ادائیگی یہ مینا میں مسنون ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی حکومت اپنے انتظامی لحاظ سے 7 ذی الحجہ کو ہی حاجیوں کو مینا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو وہاں جب آدمی پہنچ جائے تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اعمال میں مشغول رہے۔ نماز ہے اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر و اذکار ہے، اوراد و وظائف ہے، اسی طرح تسبیحات ہے۔ آدمی مشغول رہے اور ان نمازوں کو ادا کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی حکومت 8ویں ذی الحجہ کی رات کو ہی لوگوں کو میدان عرفات کی طرف لے جانے کا اہتمام کرتی ہیں، بسیں لگ جاتی ہیں، اور فجر کی نماز جو کہ مینا میں ادا کرنی سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے کنٹرول اور قابو سے باہر کی بات ہے، اس میں ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پورا ثواب ملے گا۔ لہذا ہم ان کی رعایت ہی میں نہیں بلکہ ان کے کہنے میں ہی رہیں اور ان کی بات کو فالو کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچ جائے۔ 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یہاں بطور خاص حج کا اہم ترین رکن ادا کیا جاتا ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یوں تو کوئی آدمی میدان عرفات میں یوم عرفہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے، بلکہ گزر بھی جائے، تو بھی اس کا یہ رکن ادا ہو جاتا ہے، خواہ بے ہوشی کی حالت میں ہو یا کہ سوتے ہوئے ہو، بیماری کی حالت میں ہو، جس طرح بھی ہو یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ لوٹ آئے غروب آفتاب سے پہلے تو دم ختم ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑے گا اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل جاتا ہے۔ میدان عرفات میں بطور خاص چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کے علاوہ استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، تلاوت قرآن ہے۔ بطور خاص آج کا دن دعاؤں کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے، روایات کے مطابق کئی گھنٹے دعا مانگی تھی یوم عرفہ کو میدان عرفات میں۔
اس لیے ہم بھی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملک کے لیے، قوم و ملت کے لیے خوب الہا وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور دنیا کی اور آخرت کی ہر بھلائی کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کھیت کھلیان، کاروبار، دکان و مکان، صحت، پڑھائی، تعلیم، بچوں، سب کے لیے اس دن دعا مانگے، اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ یہ بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے زندگی میں، یہ ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہے۔ مغرب کا جیسا ہی یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس دن جمع تقدیم کے ساتھ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گا۔ اب یہ دیکھ لے آدمی کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے۔ مسافر ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھے گا امام کے ساتھ، اور اگر وہ مقیم ہوگا یعنی اس پر اتمام کا حکم لاگو ہوگا تو وہ امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، وہ بقیہ 2 رکعتیں اپنی کھڑے ہو کر پڑھے گا ظہر اور عصر میں بھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں کے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے خیمے میں ہے یا میدان عرفات میں جہاں کہیں بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں نمازوں کو وہ الگ الگ وقت میں پڑھے گا۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے گا۔ اب جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو ہمیں یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ ہم رات کے کسی بھی حصے میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، وہاں جا کر ہمیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، ایک اذان اور اقامت کے ساتھ۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے 3 رکعت، پھر اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اپنی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ اب 10ویں ذی الحجہ جب ہو جائے گی تو 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، بہت مختصر سا 1 سوا گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے، اسی میں ہی وقوف مزدلفہ والا رکن ادا ہوتا ہے۔ یہاں رہ کر ہمیں وقوف مزدلفہ کرنا ہے 10ویں ذی الحجہ کو۔ یہاں بھی رہتے ہوئے آدمی دعائیں مانگے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، جو بھی توفیق ہونے نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدمی اس کو کرے۔ اب جب سورج نکل جائے گا تو 10ویں ذی الحجہ کو پھر کئی کام کرنے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد آدمی سب سے پہلے اب روانہ ہو جائے گا بڑے شیطان کو، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، کنکری مارنے کے لیے۔ کنکری مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، چنے کے برابر کنکری ہو، اور انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کے دائیں ہاتھ سے پھینکنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے ہر کنکری کو مارتے ہوئے۔ یہاں اس کے بعد دعا نہیں کرنا ہے۔ جب ہم کنکری مار کے فارغ ہو جائیں گے بڑے شیطان کو، تو وہاں دعا نہیں مانگنا ہے، اور آج 10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکری ماری جائے گی۔ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ قربانی ہے، قربانی ہوگی، اور اس کے بعد حلق والا عمل ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، آج کل میسج آ جاتا ہے یا QR کوڈ کو اسکین کر کے ذریعے سے چیک ہو جاتا ہے، یا ان دونوں کے ذریعے سے پتہ نہ چلے تو آدمی 2-3 گھنٹے انتظار کر کے اپنا پھر اس کے بعد حلق کرا لے۔ تو آج کے دن گویا کئی عمل ہو گئے، وقوف مزدلفہ بھی ہوگا، پھر اسی طرح آج کے دن رمی ہوگی، بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی، پھر اس کے بعد قربانی کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر حلق کرانا ہے۔ جب آدمی حلق کرا لے گا تو وہ حلال ہو جائے گا، جو پابندیاں احرام کی لاگو تھی وہ ختم ہو جائیں گی، سوائے ایک پابندی کے، یعنی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ تو بہرحال 10ویں ذی الحجہ کا یہ دن اس طرح ادا ہو جائے گا۔ جب آدمی حلق سے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد وہ طواف زیارت کرنے کے لیے حرم شریف جائے۔ 10 ذی الحجہ کو 11 اور 12 ان 3 دنوں میں طواف زیارت کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ بھی حج کا اہم ترین رکن ہے، اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی زندگی بھر بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لہذا آدمی کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی اپنے لحاظ سے جس دن بھی جس وقت بھی آسانی ہو جا کر یہ طواف زیارت کرائے، اور اس کے بعد سعی کرنی ہے۔ سعی چاہے تو طواف زیارت کے ساتھ ہی کر لے، اور چاہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، حج کے دن ختم ہونے کے بعد بھی، یہ بھی آدمی اپنی سہولت اور آسانی کے لحاظ سے طے کر سکتا ہے۔ اب رہ جاتا ہے 10ویں ذی الحجہ کے بعد 11 اور 12 تاریخ کی رمی۔
11 تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو، تینوں کو کنکریاں مارنی ہے، اور پھر 12ویں ذی الحجہ کو بھی یہی عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی 12 ذی الحجہ کا جب غروب آفتاب ہو جائے تو آدمی اپنے ہوٹلوں کی طرف روانہ ہو جائے اگر روانہ ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہیں رکا رہے اور 13ویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہو جائے اسے وہیں مینا میں، تو پھر آدمی کو 13ویں ذی الحجہ کی رمی بھی اب کرنی پڑے گی۔ 13ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک اگر آدمی وہیں ٹھہرا رہا تو اس آدمی کو پھر اب 13ویں ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہے۔ یہ کوئی بھاگنے والی بات نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13ویں ذی الحجہ کی رمی کی تھی، سنت ہے، اگر ہم چاہیں تو کرنی چاہیے اور اس سنت کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ 13ویں ذی الحجہ کو بھی پھر وہی چھوٹے اور درمیانی پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد آدمی پھر اب حج کے ارکان سے فارغ ہو جائے گا۔ ایک جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ جب آدمی مکۃ المکرمہ سے اپنے وطن کے لیے روانہ ہوگا یا مکہ سے مدینہ جائے گا، مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا یہ واجب ہے، اور طواف وداع یہ گویا رخصتی کا طواف ہے، اس کا بھی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو گویا دم واجب ہو جائے گا اس پر۔ اور عورت کے کچھ الگ مسائل ہیں پاکی اور ناپاکی کے، جن کا بہرحال لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور امید ہے کہ وہ مسائل خواتین کو معلوم ہی ہوں گے۔ یہاں تو آج صرف اس ویڈیو میں بطور خاص مختصر سا طریقہ بتانا مقصود تھا۔ گویا حج کے 3 ارکان ہیں: احرام کی چادریں پہن کر نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا، حج وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ تو 3 بنیادی طور پر ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ مینا میں قیام ہے، اور پھر وقوف مزدلفہ ہے، پھر 3 دن رمی جمرات ہے، حلق کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، طواف وداع ہے۔ یہ حج کے واجبات ہیں۔ واجب کے چھوٹنے سے دم واجب ہوتا ہے، اور رکن یعنی فرض کے چھوٹنے سے حج ہی ادا نہیں ہوتا ہے۔ حج دوبارہ کرنا پڑے گا اگر آدمی کیے بغیر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ حج کا مختصر سا یہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ آج ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حج کے ارکان کی ادائیگی میں سہولت اور آسانی پیدا فرمائیں، اور ہر مسلمان کو حج کی توفیق اللہ تبارک و تعالی مرحمت فرمائے، اس کے مواقع اللہ تعالی فراہم فرمائے، اور جو دعائیں یہاں کی جا رہی ہیں اللہ تعالی ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، پوری امت کے لیے کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔